دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی نے جوائن کیا ہے۔ سید محمد علی صاحب، یقیناً بہت ہی فلوئڈ سچویشن، پوری رات مسلسل اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہا۔ اب جنگ بندی کا معاہدہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہو گیا ہے، کنفرمیشن بھی مختلف ذرائعوں سے ہو چکی ہے۔ ایرانی جو سائٹ ہے ابھی تک معاہدے کا باقاعدہ طور پر اعلان کرنے کا نہیں بتا رہی کہ معاہدہ ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سائن ہو گیا ہے معاہدہ، اتفاق ضرور نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو پہلو جو بہت اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح ایران پہ براہ راست اس کی ایٹمی تنصیبات پہ امریکہ نے جنگ سے قبل جو حملہ کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل نے جو اپنے اہداف تھے ایران کے حوالے سے وہ حاصل کر لیے تھے، اور صدر ٹرمپ نے اس وقت بھی اعلان کر کے کہا تھا کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو گئے ہیں۔ اب جبکہ ایران نے کل کچھ میزائل حملے کیے اور جس کے نتیجے میں کوئی بڑے پیمانے پہ تباہی تو امریکی بیسس پہ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یوں لگا کہ علامتی سطح پہ انہوں نے یہ حملے کیے، جس کا جو کہ ان کی ایک طرح سے سیاسی ضرورت بھی تھی تاکہ جو ڈومیسٹک پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو یہ اشور کیا جائے کہ موجودہ جو حکومت ہے اور قیادت ہے وہ جواب دینے کا حق و صلاحیت محفوظ رکھتی ہے۔ تو اب جبکہ صدر ٹرمپ نے بہت بڑا ایک طرح سے دعویٰ بھی کیا ہے اور کچھ اعلیٰ ایرانی عہدیدار بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس 10-12 دن کی جنگ کے بعد ایران بھی بری طرح متاثر تو ہوا ہے، اور اب جبکہ وہ اسرائیل کے ساتھ تو جنگ میں انوالو تھا، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ اور پھر پورے مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کے خلاف یک طرفہ طور پہ جنگ کرنا اس کے مفاد میں نہیں ہے یا اس کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا۔ تو یوں لگتا ہے کہ اب یہ خطہ جو ہے جنگ بندی کے طرف جا رہا ہے، کیونکہ جو اصل آبجیکٹو تھا امریکہ اور اسرائیل کا وہ ایران کے ایٹمی صلاحیت کا خاتمہ تھا، جس کے بارے میں ایران کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس کو کوئی بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے۔ ویسے بھی چونکہ یہ 80 میٹر نیچے تنصیبات موجود ہیں تو میڈیا کے اوپر یا انڈیپینڈنٹلی اس کو ویریفائی کرنا کہ کیا وہ مکمل طور پہ تباہ ہوئی ہیں یا بچ گئی ہیں بہت مشکل ہے۔ اور پھر جب ایران نے یہ کہا کہ بہت بڑے پیمانے پہ تباہی جو ہے ان کی ایٹمی تنصیبات کو نہیں ہوئی ہے، تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ بڑے پیمانے پہ تباہی اگر نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی کوئی بہت بڑا جواب جو ہے امریکہ کے خلاف نہیں دیں گے۔ تو اچھا، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوری کشیدگی اور جنگ کے دوران بیک چینل کے ذریعے سے سفارتی روابط جو ہیں وہ بحال رہے ہیں مختلف سورسز سے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ امریکہ کی جانب سے تو یہ دعویٰ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ ایران سے ڈائریکٹ بھی ایک بیک چینل کھلا ہوا ہے۔ تو اس پوری جنگ کے دوران سفارتی جو روابط ہیں وہ برقرار رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ اب یہ خطہ جو ہے ایک بہت بڑی تباہی اور بڑے علاقائی جنگ کے خطرات سے بچ گیا ہے، لیکن اوبیسلی جس طرح آپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے سرکاری سطح پہ جو اس کی کنفرمیشن ہے وہ بھی ہونا باقی ہے۔ بالکل صحیح، لیکن سید محمد علی صاحب، جس طرح امریکی صدر کے بیان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا یا فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا امریکہ کی، تو امریکہ اپنے اہداف کے دائرہ کار کو مزید بڑھائے گا، اسے مزید وسعت دے گا۔ بیسکلی وہ یہ رینفورس کر رہے تھے کہ امریکہ ایران کو مزید مؤثر اور بھرپور رد عمل دے گا، لیکن جواب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے یہ سیز فائر اور جنگ بندی کا معاہدہ سامنے آ جاتا ہے، اور اس کی میڈیشن بھی امریکی صدر خود کر رہے ہیں، پوری اپنی انتظامیہ کو انہوں نے موبلائز کیا اس سلسلے میں اور جنگ بندی میں پہل کی۔ جی بالکل، دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اسرائیل نے بھی جو تقریباً 10-12 دن جو حملے ایران کے اوپر کیے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے 1-2 دن سے نتنیاہو صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اب جنگ بندی چاہتے ہیں اور مزید جنگ کو جاری یا طول نہیں دینا چاہتے۔
دوسری جانب صدر ٹرمپ نے بھی امریکی جو حملہ تھا اس کے بعد کہا کہ وہ اس جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ ان کے مقاصد اچیو ہو گئے ہیں۔ تیسری جانب جب ایران کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ ان کی جانب سے امریکہ کے خلاف جواب سامنے نہیں آیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران بھی اس جنگ کو بہت بڑے پیمانے پہ طول نہیں دینا چاہتا تھا یا کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا تھا۔ آپ معیار اور مقدار دیکھیں ایرانی جوابی حملے کی کہ تقریباً شروع میں 100 کے قریب وہ میزائل داغتے تھے اسرائیل کے خلاف، پھر بتدریج ان کے معیار اور مقدار میں کمی آنا شروع ہوئی، 50 میزائل، 40 میزائل، 20 میزائل، اور پھر جب امریکہ کے اتنے بڑے پیمانے پہ حملے کا جواب دیا گیا تو صرف 6 میزائل ان کے سب سے بڑے جو بیس ہے قطر میں العدید اس پہ لانچ کیے گئے۔ تو ایک تو قطر کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس سے کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا، لیکن دوسری جانب اس کے معیار و مقدار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران جو ہے ایک علامتی سطح پہ جواب تو دینا چاہتا تھا کیونکہ ڈومیسٹک پریشر بھی ہے اور اپنا ایک مقام بھی علاقے میں اور خطے میں انہوں نے محفوظ رکھنا ہے، لیکن وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پہ حملہ انہوں نے امریکی اڈوں پہ یا مفادات پہ نہیں کیا جس کے نتیجے میں یہ جنگ اور کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکے۔ تو یہ جو محتاط علامتی جواب تھا ایران کا، یہ بھی ایک بڑا سگنل تھا امریکہ کے لیے کہ جناب ہم حملہ تو کر رہے ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کر رہے کہ آپ کو مزید ہمارے خلاف حملے جو ہے وہ کرنا بڑے پیمانے پہ ضروری ہو جائے۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب قطر میں امریکی بیسس پہ ایران نے حملہ کیا تو اس سے چند گھنٹوں پہلے سے قطر جو ہے یوں لگتا ہے کہ اس کو پورا احساس اور ادراک تھا اس حملے کا، کیونکہ انہوں نے اپنی ایئر اسپیس بند کر دی تھی، امریکی فلائٹس کینسل ہو گئی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ اور برطانیہ کے سفارتکار تھے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں یا اور اپنے آپ کا اپنی حفاظت کا انتظام کریں۔ تو یوں لگتا تھا کہ قطر کے اوپر بھی جو حملہ کیا گیا ہے وہ اس کا پورا احساس اور ادراک امریکہ، برطانیہ اور قطر کو تھا، اور کوئی بہت بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف ایران کے حملے کے بعد جوابی کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ ایران بھی اس بات سے واقف ہے کہ اگر وہ بڑے پیمانے پہ امریکی جو 19-20 کے قریب مڈل ایسٹ میں بیسز ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتا تو پھر ایران اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ پھر صرف اس کی جنگ اسرائیل یا امریکہ سے نہ ہوتی بلکہ وہ تمام ممالک جن کی OIC میں یا UN جنرل اسمبلی میں کسی حد تک ایران کو ہمدردی بھی حاصل تھی اسرائیلی حملوں کے خلاف، اب اس سے بھی وہ محروم ہو جاتا، اور نہ صرف یہ کہ یہ ممالک جو ہے وہ بھی مخاصمت ایران کے خلاف مول لیتے بلکہ سفارتی سطح پہ بھی پوری دنیا میں ایران کا موقف اور جو ہمدردی ہے اس میں نمایاں کمی آتی۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی کمزور ہوتی ہوئی دفاعی صلاحیت، پھر ایران کے خلاف اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ کم از کم جو 50% ان کے جو میزائل لانچرز ہیں، میزائل کا ذخیرہ جتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر میزائل لانچر تباہ ہو جائیں تو یقینی طور پہ ان کی صلاحیت کے وہ بڑے پیمانے پہ میزائل لانچ کرے اس میں کمی آتی ہے۔ اور جو اسرائیلی دعویٰ ہے اس کا ایک ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ جب اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ 50% ان کے میزائل لانچر ہم نے تباہ کر دیے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں ایران کے خلاف اسرائیل کے خلاف جو ایرانی میزائل حملے ہیں ان کی معیار اور مقدار میں کمی آئی تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے 3-4 دنوں میں 30, 40, 50 سے زیادہ میزائل ایران کی جانب سے لانچ نہیں کیے جا رہے تھے۔ اچھا، اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی میزائل لانچرز کی تعداد میں واقعی کمی آئی ہے، اس لیے بڑے پیمانے پہ 100 جو میزائل وہ شروع میں لانچ کر رہے تھے وہ اب نہیں کر پا رہے۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ بتدریج اب یہ جنگ جو ہے ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہی تھی، جو معیار اور لیول اور سکیل تھا ایران کی جانب سے جوابی حملوں کا اسرائیل کے خلاف ان میں بھی کمی آ رہی تھی۔ محمد علی صاحب، لیکن اگر اس بات کو دیکھیں تو صورتحال میں کچھ دوسرے پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ ایران کی اگر فائر پاور کو اگر ہم دیکھیں، جس طرح آپ آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ وہ شاید کم ہو رہی تھی اور وقتاً فوقتاً ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے میزائل لانچ پہلے سے کم ہو رہے تھے یا ان کی تعداد کم ہو رہی تھی، اور دوسری طرف اسرائیلی دعوے کہ ہم نے ان کے لانچنگ سسٹم کو یا اس کی کیپیبلٹی کو متاثر کیا ہے،
تو ایسی صورتحال میں تو امریکہ اور اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے تقدو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر اور امریکی صدر بھاگے بھاگے ساری چیزوں کو موبلائز کر رہے ہیں. امریکی صدر کی جانب سے یہ انیشیٹ کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے اور جنگ بندی کی جائے، اور امیر قطر سے رابطہ کر کے میڈیشن کرانے کی کوشش کی ہے اور ایرانی حکام کو منانے کی کوشش کی ہے کہ جنگ بندی پر وہ راضی ہو جائیں. تو ان کی کیا مجبوری رہی ہے؟ دیکھیں، دو وجوہات ہیں. بڑا اہم سوال کیا آپ نے. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ایران کے میزائل کے حملوں کے معیار و مقدار میں بتدریج کمی آ رہی تھی پچھلے دنوں میں، لیکن بہرحال جو میزائل اسرائیلی میزائل ڈیفنس کے حصار میں سے گزر کے اسرائیل تک پہنچ رہے تھے وہ تباہی پھیلا رہے تھے، اور اگرچہ وہ بہت ایکوریٹ نہیں تھے، لیکن بہرحال اسرائیل میں اتنے بڑے پیمانے پہ میزائل حملے جو ہیں ان کی عوامی سطح پہ دیکھنے کا ان کو موقع نہیں ملا. ان کی فلائٹس بند ہو گئیں، وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی، بہت سی بلڈنگز تباہ ہوئیں، درجنوں اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے، ان کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا. تو اسرائیل کا یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نوعیت کی جنگ کو جاری رکھنے کا جو عوامی، معاشی اور سیاسی اسٹیمنا ہے وہ بتدریج کم ہو رہا تھا، اور صدر ٹرمپ کو بھی اس کا بہت میں سمجھتا ہوں اچھی طرح احساس تھا کہ ایک لمبی جنگ جو ہے وہ شاید اسرائیل جو ہے وہ افورڈ نہ کر سکے. اس لیے انہوں نے میں سمجھتا ہوں نہ صرف براہ راست ایران کے خلاف امریکہ نے کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی کیا، اور پھر اس کے 48 گھنٹے کے بعد ڈی ایسکیلیشن کے لیے بھرپور کوششوں کے پیچھے اپنا وزن بھی ڈالا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اہمیت رکھتی ہیں. اور تیسری لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہے اور جنگ شروع کس نے کی تھی. بھائی بات یہ ہے، میں پہلے بھی گزارش کی کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے جو جنگی اہداف تھے وہ یکساں تھے، وہ آئیڈینٹیکل تھے، لیکن ان کی حکمت عملی میں فرق تھا. امریکہ نے پچھلے 20 سال میں ایران کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کے لیے یا اس کی صلاحیت کو محدود کرنے کے لیے سفارتی دباؤ اور معاشی پابندیوں کی پالیسی کا سہارا لیا تھا، لیکن اسرائیل نے اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی فوجی جارحیت کو استعمال کیا تھا. دونوں کی حکمت عملی فرق تھی، مقاصد یکساں تھے، اور مکمل کوآرڈینیشن کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ 12 دنوں میں یہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جب اسرائیل محمد علی صاحب آپ نے اہداف کی بھی بیچ میں بات کی، تو اہداف تو بہت واضح ہیں، مشترکہ مفادات ضرور تھے کہ ان کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بارہا اعلان کیا گیا کہ ایران میں رجیم ہے، مشترکہ چینج ہونا ضروری ہے، اور ایران کو اس موجودہ رجیم کے تسلط سے آزاد کرانا ہوگا، اور ایرانی عوام کو بھی اکسایا گیا کہ وہ باہر نکلیں اور اپنی رجیم کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں. تو ایسی صورتحال میں جہاں ایران کی پوزیشن اتنی ویک ہو گئی یا ویک ہوتی ہوئی نظر آئی جس طرح انالائز کیا گیا بہت سارے حلقوں کی جانب سے، تو اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی تو پھر بھی ہمیں کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ دونوں ایگزاسٹ ہو رہے تھے، لیکن امریکہ کی کیا مجبوری رہی کہ وہ اب جوابی حملہ کرنے کے بجائے جنگ بندی کو بتا رہا ہے اور جنگ بندی میڈیٹ کر رہا ہے پوری. امریکی صدر تو اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ حملہ ہم کریں گے اور بھرپور بڑا جوابی حملہ کریں گے اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا. اور کہاں امریکہ اور کہاں ایران، خطے کی بہت چھوٹی سی طاقت ہے، امریکہ پورے خطے دوسروں کو راضی کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بہت اہم سوال کیا آپ نے. اس سے 3 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جنگ میں ایران کے پاس بھی دفاعی اعتبار سے میزائلوں کے علاوہ بھی بہت سی ایسی صلاحیتیں ہیں ابھی بھی جس کے نتیجے میں وہ جنگ کو پھیلا بھی سکتا تھا اور امریکی اور اسرائیلی مفادات پہ مزید زد ڈال بھی سکتا تھا. لیکن جنگ میں صرف جو آپ کی فوجی صلاحیت ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی تو ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس صلاحیت کے استعمال کے نتیجے میں کیا آپ کے مفادات حاصل ہوں گے یا ان کے لیے مزید چیلنجز پیش ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ قطر کا انتخاب کیا ایران نے اپنے جوابی کارروائی کے لیے میزائلوں کے ذریعے. تو کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ مشرق وسطیٰ میں 20 کے قریب امریکی فوجی اڈے
तमाम अरब ममालिक में मौजूद है, ये एक हकीकत है। लेकिन कतर में एक तो बात यह है कि सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है जो सबसे 10 से 12,000 अमरीकी फौजी वहाँ तैनात हैं, बहुत बड़ा उनका बेस भी है। लेकिन साथ ही साथ कतर भी कोई बहुत बड़ी फौजी कुव्वत नहीं है, जिसकी वजह से वो ये भी जानते हैं कि अगर कतर की जानिब से कोई जवाबी कार्रवाई की जाएगी अमेरिका के साथ साथ, तो वो भी कोई बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होगी। इसके मुकाबले में जो बड़े ममालिक हैं अरब, उनके खिलाफ ये इस तरह की कार्रवाई करते तो ऐन मुमकिन था कि वो अमेरिका के साथ साथ उन ममालिक की जानिब से भी ईरान के खिलाफ दिफाई कार्रवाई की जाती, जवाबी कार्रवाई की जाती, तो और फिर 3 महाज ईरान के लिए खुल जाते जिनको बैक वक्त सस्टेन करना ईरान के लिए सिफारती और दिफाई एतबार से मुमकिन नहीं होता। दूसरी बात जो मैंने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, ईरान की सोसाइटी और जो इसराइल की सोसाइटी है उसमें बहुत फर्क है। ईरान जो है, आपको याद होगा, ईरान इराक जंग 7-8 साल चलती रही थी और लाखों ईरानी नौजवान जो हैं उसमें जाँ भाग हुए थे। तो ईरान के पास एक लंबी तवील थका देने वाली जंग जो है वो लड़ने का तजुर्बा है। दूसरी बात, 40-45 साल से पाबंदियों की जद में है, तो जिंदगी तो उनके अवाम के ऊपर वैसे ही तंग है, तो उनको मुश्किल हालात में अवाम को जंग के नतीजे में पैदा होने वाले माशी, सियासी, माशरती मसाइल को फेस करने का भी तजुर्बा है। लेकिन इसराइल के अवाम की इस तरह का तजुर्बा नहीं है, और 10-12 दिन के अंदर भी जो भी मिसाइल्स वहां पे गिरे, जिसकी वजह से उनकी मईशत, माशरत, नॉर्मल सोसाइटी, नॉर्मल लाइफ जो है वो डिसरप्ट हुई। आप जानते हैं कि जो जूइश लॉबी अमेरिका के अंदर है, ये एक हकीकत है कि उसका बड़ा असर और रसूख है अमेरिकी सियासी हलकों में, हुकूमत पे। बल्कि सदर ट्रंप के जो दामाद हैं, आप खुद जानते हैं कि वो खुद भी यहूदी हैं, और फिर एक हमदर्दी जो सदर ट्रंप जूइश लॉबी और यहूदियों के साथ रखते हैं, ये एक हकीकत है कि शायद और कोई अमेरिकी सदर नहीं रखता। उसका सबूत ये है कि अपने पहले दौर में ये पहले अमेरिकी सदर थे जिन्होंने तारीख में अमेरिकी सफारत खाना तेल अवीव से बैतुल मुकद्दस मुंतकिल किया था, जो कि डायरेक्ट खिलाफ वर्जी थी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की। लेकिन इससे ये साबित होता है कि वो जितना करीब हैं इसराइल के, और अब आप देखें कि उनका पूरा इलेक्शन का की जो मुहिम थी और पूरा जो बयानिया था पिछले 5-6 महीने में, वो पीस मेकर के तौर पे था। और आज इस पीस डील के बाद वो दोबारा अपने इस बयानिए, अगर ये मुकम्मल हो जाती है, इस पर अमल दरामद हो जाता है, तो उसको रिवाइव करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये भी हकीकत है कि अपने दौरे हुकूमत में ये तमाम तर दावों के बावजूद अमेरिका बराह रास्त इस जंग में कूदा, और बराह रास्त वो पहले अमेरिकी सदर हैं 1979 से 46 साल के दौरान जिसने बराह रास्त ईरान के एटमी प्रोग्राम पे डायरेक्ट हमला किया है। तो ये भी एक इस बात का सबूत है कि वो पीस मेकर हैं, लेकिन ईरान के मफादात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सही। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि जंगी मकासद जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के थे, वो उसके एटमी प्रोग्राम और एटमी सलाहियत को महदूद और मजदूद करना था। तो वो मकासद अगर उनके अमेरिका और इसराइल के हासिल हो गए हैं, पहले 10 दिनों में इसराइल ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक फैसला कुन कामयाबी उनको जो ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम के बहुत गहराई में होने की वजह से हासिल नहीं हो रही थी। उनके तैयारों के जरिए से जो मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे, वो बहुत गहराई में तबाही बड़े पैमाने पे पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखते थे, जिसकी वजह से अमेरिका को तो इस जंग में आना पड़ा। और देखें, ये भी तो एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि इसराइल जब नाकाम हुआ बहुत गहराई में एक फैसला कुन तबाही ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम को पहुंचाने में, तो अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हुआ और वो काम किया जो कि नेतन्याहू साहब नहीं कर सके, लेकिन उसकी ख्वाहिश करते थे। और फिर उसका सबसे बड़ा सबूत आप देखें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो कि इसराइल चाहता था, कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं सका था, जिससे साबित होता है कि दोनों के अहदाफ बिल्कुल क्लियर आइडेंटिकल थे। फिर आपने रिजीम चेंज की बात की। रिजीम चेंज के हवाले से भी आपको याद होगा सदर ट्रंप ने चंद दिन कबल ये कहा था इस हमले से पहले कि जनाब इसराइल जोर दे रहा है
ہے کہ جو ان کی قیادت ہے اس کو نیوٹرلائز کر لیا جائے، لیکن میں نے اس کو ویٹو کر لیا ہے. تو اس ویٹو سے قطع نظر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹارگٹس کے چناؤ میں دونوں ممالک کے درمیان بہت کلوز مشاورت ہوتی تھی، اور اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے، کس نے کرنا ہے. اگر اسرائیل اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر امریکہ بیچ میں آیا. لیکن ابھی جو امیڈیٹ ان کا ٹارگٹ تھا وہ ڈیفینیٹلی ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ایک فیصلہ کن نقصان پہنچانا تھا، تاکہ فوری طور پہ اس کے ایٹم بم بنانے کی جو صلاحیت ہے اس کو کم بھی کیا جا سکے، اور اگر اس کو جو وقت درکار ہے اس کو بھی مزید طویل کیا جا سکے. لیکن اگر ایران بڑے پیمانے پہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کاروائیاں جاری رکھتا، اسی لیے جو کل کی رات کی کاروائی کا معیار اور مقدار بہت امپورٹنٹ ہے. صرف دیکھیں، اگر اسرائیل کے خلاف ایران 100 میزائل پہلے دنوں میں لانچ کر رہا تھا، اور دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سپر پاور کے سب سے بڑے بیس کے خلاف آپ صرف 6 میزائل لانچ کر رہے ہیں جن کو مار گرایا جاتا ہے، تو ایران کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ وہ امریکہ کو ایک سگنل دے رہا ہے کہ میں ایک علامتی جواب دے رہا ہوں، میں مزید کشیدگی نہیں چاہتا. کیونکہ اگر بیک چینل میں نیگوسیشن چل رہی ہیں تو وہ بھی اس بات کو ریکگنائز کریں گے کہ اس حملے کی نوعیت، معیار اور مقدار اتنا نہیں ہے کہ امریکہ کے لیے بڑے پیمانے پہ مزید کشیدگی کو جاری رکھنا جو ہے وہ مجبوری بن جائے. سید محمد علی صاحب، تینوں اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیے ہیں، فیئر انف، لیکن ساتھ میں اگر ہم دیکھیں اس پوری صورتحال کے بعد اور جنگ سے پہلے کی صورتحال کو دیکھیں when it comes to ایران اور ان کی رجیم، تو ڈو یو تھنک کہ ایران کی رجیم جو موجودہ ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے؟ کیونکہ اب امپریشن تو یہی جا رہا ہے کہ ایران وکٹوریس رہا ہے اس پورے صورتحال کے اندر جو جنگ ہوئی ہے دونوں ممالک کی، کیونکہ ایران امریکہ ایک سپر پاور ہے، لیکن ایران نے امریکہ پر بھی حملہ کیا ہے. وہ چاہے آپ اسے کہہ لیں علامتی حملہ ہی تھا اور پیشگی اطلاع دی گئی تھی اور نقصان نہیں ہوا، وہ اس سکیل کا اٹیک نہیں تھا جس سکیل کا ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا. لیکن امریکہ خطے کا اور دنیا کا سپر پاور ہے موجود، اس آرگومنٹ میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اس پر حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے، اور پھر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ہی اس سیز فائر کو یا جنگ بندی کو میڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ڈو یو تھنک ایران کی پوزیشن جنگ کے پہلے اور جنگ کے بعد بہت فرق ہے؟ جنگ کے بعد زیادہ ایران مضبوط ہو گیا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں، چلے ہم آبجیکٹیولی ان ایموشنلی اس کے دونوں پہلو دیکھ لیتے ہیں کہ ایران نے کیا کھویا کیا پایا. دیکھیے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک خاطر خواہ نقصان جو ہے ان کی ایٹمی صلاحیت کو پہنچا ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے خود IAEA کے جو DG ہیں رافائل گروسی، ان کی جو UN سیکورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں باضابطہ جو بریفنگ ہے اس سے ملتا ہے کہ جناب خاطر خواہ نقصان پہنچا ہے. ریڈیشن خارج نہیں ہوئی ہے، اس سے یہ مطلب ہے کہ یہاں یا تو انہوں نے پہلے سے جو انریچ یورینیم وہاں کا مواد موجود تھا اس کو ریموو کر دیا تھا حملوں سے پہلے. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ جو فیسلٹی ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی ہے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس کا بجلی کا نظام ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے گروسی صاحب نے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھی کہ انریچمنٹ کا جو پلانٹ ہوتا ہے جس میں 10-20 ہزار سینٹریفیوجز پورا سال دن رات بہت برقرفتاری سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ سمجھیں کہ میگا واٹس آف انرجی چاہیے ہوتی ہے بہت بڑے پیمانے پہ. تو وہ جو ہے نیشنل گریڈ سے اٹیچڈ ہوتا ہے اور وہ ہر وقت بجلی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ کوئی جنریٹر وغیرہ سے نہیں چل سکتا. تو اگر اس کا بجلی کا نظام جس طرح کہ گروسی صاحب نے کہا وہ ڈیمیج ہوا ہے، تو اگر سینٹریفیوجز نیچے موجود بھی ہیں تو وہ اس وقت کام نہیں کر سکتے ایک بڑے پیمانے پہ بجلی اگر ان کو پرووائڈ نہ کی جائے. یہ پہلی میں ٹیکنیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے وہاں سے اپنے انریچ 60% انریچ، میں کوانٹٹی بھی بتا دیتا ہوں جو کہ IAEA نے رپورٹ کی ہے کہ ان کے پاس 400 کلو گرام، ایران کے پاس 400 کلو گرام 60% انریچ یورینیم کا ذخیرہ موجود تھا. اور اگر انہوں نے وہاں سے اس کو ریموو کر لیا ہے ان حملوں سے پہلے، تو انہوں نے جو ابھی بھی ان کے پاس چند ہفتوں سے لے کے مہینے کے اندر وہ جو ویپن گریڈ یورینیم ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا ان کے سینٹریفیوج بچے ہیں یا نہیں بچے ہیں، کیونکہ اگر سینٹریفیوجز تباہ ہوئے ہیں تو وہ مواد موجود بھی ہے تو ان کو دوبارہ اس طرح کے سینٹریفیوجز یا کہیں پلانٹ لگانے میں مہینوں سے سال تک لگ سکتا ہے. لیکن اگر وہ بچ گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ویپن گریڈ یورینیم بنانے کی جو صلاحیت ہے
وہ چند ہفتوں سے مہینے تک ابھی بھی برقرار ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ اسی صلاحیت کو تباہ کرنا اصل میں اسرائیل اور امریکہ کا مقصد تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات سے میں متفق ہوں, یہ ایک حقیقت جیو پولیٹیکلی سامنے آ گئی ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایران وہ واحد ملک ہے جو کہ نظریاتی, سفارتی اور پریکٹیکل اعتبار سے اسرائیل کے خلاف جو ہے ایک بیلنس آف پاور پرووائڈ کرنا چاہتا ہے. اور اسرائیل کی جو پورے علاقے میں جو بالادستی ہے اس کو سیاسی, سفارتی, نظریاتی اور دفاعی اعتبار سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ چیلنج کرتا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے.